گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ میں نے پرسوں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی اس کائنات کے بارے میں، بڑی عجیب، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کہکشاں کا فاصلہ ایک کنارے کا دوسرے کنارے سے اتنا ہے، نوری سال، روشنی 3,86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو ایک سال میں کتنا طے کرے گی؟ اور ایسے اربوں سال کتنے ستارے ایسے ہیں کہ ان کی سے نکلنے والی تیز روشنی ایک سیکنڈ میں 3,86,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، مگر جب سے کائنات بنی ہے وہ اب تک وہ روشنی زمین تک نہیں پہنچی، وہ ٹریولنگ پہ ہی ہے، سفر ہی کر رہی ہے، وہ قصر نمازیں ادا کر رہی ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اور چلو حجم زیادہ ہوتا، اندر کوئی نظام سسٹم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں خود سے پہاڑ وجود میں آ گیا، بڑا سا پہاڑ، اندر سسٹم نہیں، سسٹم اتنا پیچیدہ، 9 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، اور آگ کا گولا ہے، جل رہا ہے، اتنا ٹیمپریچر کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ تھوڑی سی گیس ہلکی کرو، چولہا ہمارا غائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پنجاب میں سردیوں میں گیس غائب، اتنا ایندھن جل رہا ہے، اور یہ ایک سورج، اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے اور سورج موجود ہے، سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، ایسا آگ برس رہی ہے ان میں، کہاں سے جل رہا ہے؟ یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اتنے، اور ہوا میں گھوم رہے ہیں۔ وہ ویڈیو میں نے دیکھا، اس پہ کچھ ریسرچ تو میں نے پہلے سے بھی پڑھی ہوئی تھی، کافی دلچسپ، کہ یہ جو سائنسدان اب تک کہکشاؤں تک پہنچے ہیں نا، کہ یہ کہکشاں پھر اتنی ساری کہکشائیں مل کے ایک نیا سسٹم بنا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ پورا سسٹم بھی کسی مرکز کے گرد تو نہیں گھوم رہا کہیں، کیونکہ پہلے سائنسدان بولتے تھے سورج نہیں گھوم رہا، قرآن میں تو آتا ہے نا سورج بھی چل رہا ہے، پہلے وہ کہتے تھے صرف زمین گھوم رہی ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہا ہے، پھر پتا چلا بھائی زمین سورج کے گرد اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے بھی کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے، پھر پتا چلا جس چیز کے گرد گھوم رہا ہے وہ سورج کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور گھوم رہی ہے۔ یہ گراریاں نہیں ہوتی ہیں، ایک گراری سے دوسری گراری، پورا سسٹم ہے، اور ایسا مقناطیسی نظام ہے، ایسا بیلنس ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ دن رات سے پہلے آتی ہے، یہ حرکت میں ہی تو برکت ہے نا، ہر چیز کو گھمایا ہوا ہے لٹو کی طرح۔ اچھا وہ ایک دن وہ ماہر ارضیات کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیولوجسٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے، جو ارضیات کے ماہر ہوتے ہیں، جیولوجسٹ، کچھ دن پہلے آئے ہوئے تھے، تو میری عادت ہوتی ہے جو اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں نا، میں ان کا خون نکالتا ہوں، یعنی ان سے معلومات اتنی لیتا ہوں کہ وہ تھک جاتے ہیں۔ تو وہ زمین کو آپ، میں نے کہا ایک دن ہم جب زمین کو یہاں سے کھودنا شروع کریں تو امریکہ جا کے نکل آئیں گے، ظاہر کھودتے کھودتے زمین گول ہے نا، نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا کہ جب زمین کے مرکز میں پہنچیں گے تو وزن زیرو ہو جائے گا نا، تو پھر تو اوپر چڑھنا پڑے گا، نیچے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے، اوپر کون چڑھے گا؟ جب یہاں چلے جائیں گے بالکل مرکز میں، اگر زندہ بچ گئے تو پھر جب ادھر جائیں گے پھر تو اوپر جانا شروع ہو جائیں گے نا، وہ یہاں کے حساب سے نیچے ہوں گے، لیکن امریکہ والوں کے حساب سے تو پھر تو بڑی مشکل ہوگی، رسی ڈال کے نکالنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا زمین کے جو مرکز ہے نا، اس میں جو پگھلا ہوا لوہا ہے وہ بھی گھوم رہا ہے، یعنی زمین کا جو مرکز ہے، زمین اوپر سے گھوم رہی ہے، وہ مرکز الٹا گھوم رہا ہے نیچے سے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز گھما دی اللہ نے لٹو کی طرح، اس سے یہ مقناطیسی لہریں بنتی ہیں، نارتھ اور ساؤتھ پول پہ جو ہم جو وہ جو کرتے ہیں نا، وہ ایک ہی ڈائریکشن رہتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے، پرندوں کو سفر میں آسانی رہتی ہے، تو پرندوں کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے زمین میں تانبے کو پگھلا کے ایک پگھلی ہوئی گیند ہے جو لٹو کی طرح گھوم رہی ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے بھائی، یہاں تک کہ جب سائنسدانوں نے ذرے کو توڑا ہے، توڑ کے چھوٹا کیا، دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ذرہ بھی جامد نہیں ہے، نیوکلیس ہے، اس کے گرد الیکٹران گھوم رہے ہیں، ارے جو نظام کائنات کا وہی ذرے کا بھی وہی نظام ہے، اس پہ بھی چارج ہے، وہ بھی زندہ ہے، حیات ہے اس میں بھی الیکٹران ہے، اور وہ نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہیں، اس میں بھی چارج ہے، انہی الیکٹرانوں کو دھکا دے دیتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، اس نے سامنے والے کو پش کیا، وہ ہے نا تپڑے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، تو اس اصول سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی بجلی میں جب کرنٹ آتا ہے تو وہ الیکٹرانوں کی حرکت ہوتی ہے نا، تو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، میں سائنسدان نہیں ہوں نہ مجھے پتا ہے، میں دیسی اسٹائل میں بات کرتا ہوں، کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں دیکھو سائنسدان کیا بتا رہے ہیں ہمیں، تو وہ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ، وہ الیکٹران دھکا دیتا ہے، بولتے ہیں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، وہ کہہ رہے برداشت نہیں کر سکتا، آگے پاس کر دوں گا میں، ٹھیک ہے، وہ دھکا اتنی اسپیڈ سے ہوتا ہے نا، تو آگے والے کو پاس کرتا ہے، وہ آگے وہ کرنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پھر وہ آتا ہے پنکھے میں آتا ہے، تو ایک مقناطیسی لہر بنتی ہے، وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کتنے کام لے رہا ہے انسان، اگر وہ جامد ہوتا تو آج بجلی نہ ہوتی، پنکھے جہاں تھے وہیں کے وہیں
اور لوڈ شیڈنگ کرنے والوں کو گالیاں نہ پڑتی ہیں. یہ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ سارے جنت کے اسی والے سارے جنت میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ کچھ ان میں جنت میں جائیں, کچھ جہنم میں جائیں, اس لیے اللہ نے کرنٹ پیدا کیا. تو کیسا نظام بنایا, ہر چیز حرکت میں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے واختلاف اللیل والنہار, بار بار قرآن نے اختلاف کا ذکر کرتا ہے کہ اس کائنات میں سکون نہیں ہے, اختلاف ہے. یہ اختلاف کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ ہر چیز متحرک ہے. کل فی فلک یسبحون, قرآن کہہ رہا ہے جتنے ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. تیرنے کا مطلب جیسے کوئی سوئمر ہے نا, وہ بڑی مزے سے سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بائی روڈ چلتے ہیں تو کھڈا بھی آتا ہے, اسپیڈ بریکر بھی آتا ہے, تو چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب سوئمنگ کرتے ہیں تو نہ کوئی کھڈا اور نہ کوئی اسپیڈ بریکر. تو اللہ نے تیرنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ یہ جتنے ستارے سیارے ہیں تیر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایسے تمیز سے چل رہے ہیں کہ نہ کوئی آگے اسپیڈ بریکر ہے اور نہ کوئی کھڈا. ایسے سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, ایسے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو حرکت حرکت حرکت, ہر چیز میں حرکت. اس سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات پتہ چلتی, بتا دوں. ارے بھائی لوگ مجھے کہتے ہیں درس قرآن چھوڑ کے کیا شروع کر, یہ قرآن سے ہی اخذ ہو رہی ہیں ساری چیزیں. یا تو میں اگر صرف اس طرح سے درس دینا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کی, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تو بس ختم ہو گئی درس. تو یہی تو علم کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کیا کیا اخذ کر رہے ہیں. اس سے ہی پتہ چلا میرے بھائی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے اس کی روح کس پر ہے؟ حرکت پر ہے. اگر حرکت نہیں ہوگی تو تباہی کی طرف ہر چیز جائے گی. تو انسانوں میں بھی وہ صحت مند رہتا ہے جو متحرک رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا تو تڑپ جاتے ہیں. جو صبح اٹھ کے حرکت کرتا ہے, نماز کے لیے آتا ہے, پھر دفتر جاتا ہے, پھر وہاں بھی کچھ حرکت کرتا ہے, کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا بس 3 گھنٹے کے لیے. تو حرکت کرتا رہے گا نا, چلتا پھرتا رہے گا, بولتا سنتا دیکھتا حرکت کرتا. ہاں جب تھک جائے تو سو جائے, پھر دوبارہ سے حرکت میں آ جائے, تو وہی صحت مند رہے گا. آج جو صحتیں خراب ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو حرکت کرتے ہیں, ہم تو صبح آفس جاتے ہیں 2 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری آنکھیں بھی حرکت کرتی ہیں, ہماری انگلیاں بھی کی پیڈ پہ حرکت کرتی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی انگلیاں موت تک صحت مند رہیں گی, انگلیوں کے مسل بالکل ٹھیک رہیں گے, گھٹنے جواب دے جائیں گے. یا تو گھٹنوں سے کی پیڈ کے بٹن دبایا کرو, کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو, یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی ٹھیک. انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے, اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں. چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے, تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے؟ گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے, ورنہ لوگ کہاں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے؟ ایسا نہیں کہ گردن یوں ہلانا شروع کر دیں حرکت میں, سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. جو سوچتے نہیں ہیں نا, دماغی کام نہیں کرتے, دماغ ان کا تبھی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں, کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کی صحت. پاگل ہو جاتے ہیں وہ, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو کم سویا کرو, جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو, ورنہ وہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئیں کہ جو ضروری نیند ہے وہ بھی نہ ہو, تو پھر بالکل ہی تباہی ہے, وہ تو اور زیادہ نقصان ہے. تو نہ دماغ استعمال ہو رہا ہے, نہ زبان استعمال ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے. اچھا دیکھو, جو خطیب ہوتے ہیں نا ان میں بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے, بولنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے گھنٹوں گھنٹوں. ابھی میرا 2 گھنٹے کا بیان ہوا جمعے کا, تو کسی نے کہا کوئی سامنے بیٹھا ہوا بھی ہے, نیچے کسی کے کمنٹس تھے. تو جمعے میں ماشاءاللہ 2 گھنٹے یہ ہال بھرا ہوا تھا نا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جو نیگیٹو کمنٹس والے ہوتے ہیں نا, وہ ان کی ہر چیز کو نیگیٹو, وہ یہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کا اسٹیمنا دیکھو 2 گھنٹے سے بول رہے ہیں. لیکن جس کو منفی سوچ ہے نا وہ کہے گا کہ یہ شو مارنے کے لیے بس کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں, سامنے بندہ کوئی بھی نہیں. تو چلنے کی طاقت بڑھے گی, تو حرکت میں رکھو گے اپنے آپ کو تو برکت رہے گی. کینسر کے اسپیشلسٹ کا ملفوظ دوبارہ سنا دوں, انہوں نے کہا جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنا انسان کھا رہا ہے اس کھائے ہوئے کو اتنا خرچ نہیں کر رہا. بھائی BLY 520 گاڑی ہے ایکوا, یہ ہٹا دیں, ٹینکر کو گزرنا ہے, ٹینک کو تو نہیں گزرنا نا. ایکوا کار ہے کسی کی, آپ کی موجود, تو ہلتے رہو ٹھیک ہے نا, سوچتے رہو, سوچنے سے دماغی طاقت بڑھے گی, ایکسرسائز کرو, اس سے فٹ فاٹ رہتا ہے انسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی یار, یہاں کہاں سے آ گئی یہ جو بات, یہاں کہاں سے آئی؟ ہاں
اس کائنات کا جو اللہ نے نظام بنایا, تو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کہتے ہیں سب کو سمیٹ کر اپنے پاس لے آؤں گا, کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟